تو اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز مزید اس کے خلاف آتی ہے تو پھر کیا آپشن رہ جائے گا آپ کے پاس؟ ہم جی یہ کوشش کر رہے ہیں جانے کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ویزا مل جائے تو میں جاؤں وہاں اچھا سا لائر کروں، وکیل کر کے پھر اس کا مقدمہ لڑیں ہم، کیونکہ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں تھا. تو اس کو پیسے، اس کے کیا ذرائع آمدن کیا تھی، اس کو پیسے کون بھیجتا؟ پیسے میں بھیجتا تھا جی. آخری دفعہ کتنے پیسے آپ؟ میں نے $800 بھیجے تھے جی. کس مقصد کے لیے منگوائے تھے؟ وہ اس نے کہا میرے کو گھر کا کرایہ دینا ہے، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، ابو مجھے پیسے بھیج دیں. اس سے پہلے میں نے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو $1000 بھیجا تھا، اور میں نے خود یہاں سے نہیں بھیجا تھا. میرا وہاں جو بیٹا ہے مشیگن میں، اسے میں نے کہا تھا کہ تم اپنے پاس سے بھیج دو، میں پھر تمہیں دے دوں گا. تو اس نے وہاں امریکہ سے وہاں سیف کو وہاں سے اس کو بھیجے. آخری دفعہ 800 بھیجے. اس نے کہا جی اب اور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آخری جو ہے نا مہینہ جب ختم ہوگا تو میں واپس آ رہا ہوں، میرا کورس انٹرنشپ ختم ہو رہی ہے. یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 مئی کو اس نے واپس آنا تھا. اس کے بعد ریٹرن ٹکٹ ہے اس کا واپسی کا. تو یہ بتائیں نا محمود صاحب کہ آپ خود بھی ایک ماشاءاللہ سے بڑے ایکسپرٹ ٹیکنیشین ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہاسپٹلس کی آپ نے ٹھیک کی ہیں، ایکس رے مشینز بھی ان میں شامل ہوں گی. یہ جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے ایکسپلوسیو مٹیریل کی، یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے کچھ ذرات کے کسی کے اوپر رہ سکتے ہیں، کسی کے سامان پہ رہ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ اس کے لیے بڑی سینسٹیو مشینیں ہوتی ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں تو ایسی کوئی مشین میں نے نہیں دیکھی. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اگر کوئی مٹیریل یہاں پاؤڈر لگا کے آپ کو ہاتھ لگا دے تو آپ کے کپڑے کو لگ جائے گا. تو وہ سینسٹیو مٹیریل ہوتا ہے، وہ شاید وہ کوئی سینسٹیو مشینیں ہی یہ چیک کر سکتی ہیں. ہمارے وہاں تو ایسی میں نے مشین نہیں دیکھی، کیونکہ میرا تو ہاسپٹل کی مشینیں ٹھیک کرتا ہوں. اس میں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. میڈیکل ایکوپمنٹ پیتھولوجی کے ہوں، ای سی جی ہو، ایکس رے ہو، میرا یہ جاب ہے، یہ میں ریپیئر کرتا ہوں اور اس کی انسٹالیشن. تو آپ اگر سیف الرحمان واپس آتا ہے تو دوبارہ اس کو آپ کی ہوگی کوشش باہر وہ جائے، یا اب آپ کا امریکہ کے بارے میں یا نہیں جی، وہاں اب کے جو حالات ہیں؟ اب ہم تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اب بچوں کو ہم نے کبھی باہر نہیں بھیجنا، اپنے پاس رکھیں گے، روکی سوکھی یہیں جو کھانا ہے کھا لیں، ہم باہر نہیں بھیجیں. ہمیں نہیں چاہیے باہر کی تعلیم، حالات ہی ایسے نہیں ہیں. تو آپ کو کوئی اور بھی آپ کی فیملی کی طرف سے کیا میسیجز ہیں، کیا رسپانس آیا ہے؟ فیملی والے جی بار بار پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، بار بار سٹوریاں بتا کے 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، اور بتا کے 3 دن سے ہم جاگ رہے ہیں، اور ہر کسی کو سٹوری بتانی پڑتی ہے. اللہ کی قسم بہت تکلیف ہوتی ہے. میڈیا پہ جو یہ خبریں آتی ہیں، ظاہر ہے پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، ہر آدمی آگے پوچھتا کیا ہوا. ہم بتا کے تھک گئے ہیں جی، کس کو کیا بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پریشانی یہ ہے کہ ہماری تو زبان نہیں خشک ہو جاتی. ان کو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ 3 دن سے جاگ رہے ہیں، ان پہ کیا بیتی ہے، اور انہوں نے کیا کھایا کیا پیا. وہ تو ایک ہی بات کرتے ہوا کیا ہوا. ہمارے لیے تو وہ تماشا بن گیا. وہ بہت شکریہ محمود احمد خان صاحب. آپ والد سیف الرحمان اور ان کی والدہ ہمیں خصوصی طور پہ انہوں نے اجازت دی اپنے گھر میں آنے کی اور ان سے بات کرنے کی سیف الرحمان کے بارے میں. ایک پاکستانی شہری جو اس وقت چلی پولیس کی زیر حراست ہے، الزام ہے اس پہ کہ اس کے سامان سے، اس کے جسم سے ایسے بارود کے ذرات ان کو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جس کا براہ راست تعلق دھماکہ خیز مواد سے ہو سکتا ہے، اور ابھی تحقیقات جاری ہیں. اور ہم نے آج بات کی ان کے گھر والوں سے اور ان حالات اور واقعات کے بارے میں جانا جس میں نہ صرف وہ خود بہت پریشان ہیں بلکہ پاکستانی معاشرہ، پاکستانی سوسائٹی اور پاکستانی حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے بین الاقوامی سطح پر. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سوال. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے اس پروگرام کے حوالے سے تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، sawal@dawnnews.tv. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.